کتابه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور اس دن کی نسبت ہے حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی کے ساتھ۔ آپ کا یوم وصال ہے 3 رمضان المبارک، تو ہم آج آپ ہی کا ذکر خیر کریں گے۔ اللہ کریم کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات میں 4 عورتیں ایسی ہیں جن کا مقام زمانے کی ساری عورتوں سے بلند ہے۔ فرمایا پہلے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائی مریم سلام اللہ علیہا، ان کا مقام سب سے بلند۔ فرمایا حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں، مسلمان ہیں، ان کا مقام ساری عورتوں سے بلند۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی مائی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا مقام زمانے کی عورتوں سے بلند۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت خاتون جنت مائی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ وہ 4 عورتیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 4 عورتوں کا زمانے میں مقام سب عورتوں سے بلند ہے، علیحدہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنگن میں کھلنے والا یہ پھول، اللہ کی رحمت جو ہے وہ نبوت کے 5 سال پہلے، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے مائی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، اور بیٹی باعث رحمت باعث برکت ہوا کرتی ہے۔ آپ بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی پر موازنہ کریں، غور کریں، جب آپ کے گھر میں یہ اللہ کی رحمت نہیں تھی اس سے پہلے حالات کیسے تھے، اور جیسے ہی اللہ کی رحمت کا نزول ہوا ہے تو یہ اللہ کریم کی طرف سے خاص قسم کی برکتیں آپ کے گھر میں لے کر آتی ہیں۔ لیکن یہ تو وہ زمانہ ہے نا جس زمانے میں حضور نے ہمیں تعلیم دی ہے، بیٹیوں کی عزت کی جاتی ہے، بیٹیوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ لیکن جس زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی پرورش کی ہے، یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کوئی بندہ اپنی بیٹی کو پروان چڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس زمانے میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد مائی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ عزت اور شرف بخشا ہے کہ جب مائی آتی تھیں تو صحابہ کرام فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسند سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ باپ ہیں، سارے جہان کے سرتاج ہیں، سارے جہان کے بادشاہ ہیں، مگر بیٹی کے آنے پر کھڑے بھی ہو جایا کرتے تھے، مائی صاحبہ کا ماتھا بھی چومتے تھے، اپنی مسند پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے۔ تو عزت کے لیے ہوا کرتی ہے بیٹیاں، رحمت کا مقام ہوا کرتی ہیں بیٹیاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وحی نازل ہوتی تھی سرکار پر، اس پر پہلی گواہ بھی ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یا 5 سال کی تھی تو وحی کا نزول شروع ہو گیا تھا، تو آپ وہ پہلی گواہ ہیں جو بچپن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اپنے والد گرامی پر وحی اترتے ہوئے دیکھا کرتی تھی۔ میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رخصتی کا موقع آیا، بہت سارے لوگوں نے پیغام بھجوایا کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ کی بیٹی سے، مگر سرکار نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضور انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ سرکار آئے تو حضور وحی کسی کیفیت میں تھے، پتہ چلتا تھا کہ ابھی ابھی وحی الہی نازل ہوئی ہے۔ میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کہا بتاؤ تو صحیح صحابہ، جانتے ہو ابھی ابھی جبریل کیا بتا کر گئے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کہا حضور اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں کیا خبر ہے کہ وحی الہی کیا آئی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی ابھی حکم الہی آیا ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کا علی سے نکاح کر لو۔ تو یہ جو نکاح تھا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا جو میل جول تھا، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا حضرت علی سے کہ علی حق مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کے لیے جو حضرت علی حق مہر لے کے آئے تھے حضرت فاطمہ کا، وہ ایک زرہ تھی،
لیکن ایک ذرہ کی مقدار آپ سمجھیں، اس کی قیمت آپ سمجھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی کچھ ہے حق مہر کے لیے؟ عرض کی، کہا حضور ایک ذرہ ہے جو جنگ کے وقت پہنتا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اس ذرہ کو بیچ کے آؤ، جو مال ملے وہ مال لے کر آنا، اس سے میری بیٹی کا حق مہر ادا کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ جا رہے ہیں بازار میں، رستے میں حضرت عثمان غنی مل گئے، بے پناہ حضور سے محبت کرنے والے، حضور کی آل سے محبت کرنے والے۔ حضرت عثمان نے پوچھا علی بھائی کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی نے بتایا کہ نکاح ہو رہا ہے میرا، حق مہر کے لیے اس ذرہ کو بیچنے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا چلو میرے ساتھ سودا کر لو۔ اب اس ذرہ کا سودا ہوا، تقریباً 480 درہم محتاط روایت کے مطابق ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی اس ذرہ کی قیمت لگی 480 درہم۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس ذرہ کو بیچا، پیسے لیے، اب واپس پلٹنے لگے تو حضرت عثمان نے آواز لگائی، کہا کہاں جا رہے ہو؟ میری طرف سے شادی کا تحفہ لیتے جاؤ۔ اور وہ تحفہ کیا تھا؟ حضرت عثمان نے کہا یہ ذرہ علی پہ ہی جتتی ہے، پیسے بھی لے جاؤ اور عثمان کی طرف سے شادی کا تحفہ یہ ذرہ بھی واپس لے جاؤ۔ پیسے بھی دے دیے اور ذرہ بھی واپس دے دی۔ حضرت علی خوشی خوشی گھر واپس آئے۔ حضور نے پوچھا علی ذرہ نہیں بیچ کے آئے ہو؟ کہا حضور مار لے آیا ہوں مگر ذرہ بھی مجھے واپس مل گئی ہے۔ سرکار نے پوچھا کس نے ایسا کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی حضرت علی نے کہا حضرت عثمان نے پیسے بھی دیے ہیں ذرہ کے اور ذرہ بھی مجھے تحفے کے طور پر واپس کر دی ہے۔ حق مہر سنے کتنا بنتا ہے؟ 480 درہم کے اگر آپ اندازہ لگائیں تو لاکھوں روپے بنتے ہیں آج کے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا حق مہر تھوڑا تھا، تھوڑا نہیں تھا، بہت زیادہ تھا، ہماری مقدار سے بہت زیادہ تھا۔ ولیمے کا وقت آیا تو حضور نے پوچھا علی کچھ ہے ولیمے کے لیے؟ کہا حضور ایک دمبا یا ایک بکرا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، بندے تو بڑے زیادہ ہیں مگر تم اس دمبے کو یا بکرے کو پکا لو، مگر برتن کو کھولنا نہیں جب تک میں نہ آؤں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اب حضور کے آنے سے اس برتن میں ایسی برکت پڑی کہ اس برتن سے سارے لوگ کھاتے رہے، مگر سب کے کھانے کے بعد بھی برتن میں اتنا کھانا موجود تھا۔ امام نسائی کے الفاظ ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے اور حضور نے دعا کی اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی نسلہما۔ کہا حضور نے کہا میرے مالک ان دونوں کی زندگی میں برکت عطا فرما، مائی سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی دونوں کی زندگی میں برکت عطا فرما، وبارک علیہما ان پر برکتوں کا نزول فرما، وبارک فی نسلہما اور میرے مالک ان کی نسل میں برکت عطا فرما۔ رہتی دنیا تک خاندان مٹتے جائیں گے لیکن مائی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خاندان قیامت تک باقی رہے گا۔ سید زادے جتنے بھی ہیں وہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے چلے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت اتنی کرتے تھے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں نا کہ ان کا آپس میں اختلاف تھا، مائی فاطمہ الزہرا اور حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کا جھگڑا تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ امام حاکم نے، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، جس سے جھگڑا ہو بندہ اس کی تعریف نہیں کرتا ہے، کہ آپ بتائیں تو صحیح کس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ فقالت فاطمہ، آپ نے فرمایا سارے جہان میں سب سے زیادہ حضور جسے پیار کرتے تھے وہ حضور کی بیٹی فاطمہ تھی۔ سب پوچھنے والے نے کہا ایّم من الرجال، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مردوں میں سے کس سے حضور سب سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ آپ نے اپنے ابا جان کا نام نہ لیا، آپ نے حضرت صدیق اکبر کا نام نہ لیا، آپ نے کہا فقالت زوجہا، حضرت فاطمہ کے جو شوہر تھے حضرت علی، حضور مردوں میں سب سے زیادہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے۔ اور دوسری طرف وہ روایت بھی موجود ہے، کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے سوال کیا کہ آپ بتائیں حضور سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا حضور جس سے زمانے میں سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اسے حضور کی بیوی عائشہ کہا جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا ہم مردوں میں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مردوں میں حضور کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا اباہا، ان کے باپ جو حضرت صدیق اکبر ہیں، حضور سب سے زیادہ مردوں میں حضرت صدیق اکبر سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو یہ محبت کا رشتہ تھا۔ یہ باتیں بتاتی ہیں کہ دونوں طرح کی ذوات اور شخصیات کی آپس میں محبت تھی، نفرت نہ تھی۔ میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یؤذینی ما آذاہا،
فرمایا جو میری فاطمہ کو تکلیف دے گا، حضور نے فرمایا وہ سمجھے کہ وہ اللہ کے نبی کو تکلیف دے رہا ہے۔ وَيُنْصِبُنِي مَا أَنْصَبَهَا، اور جو میری فاطمہ کو خوش کرے گا، سرکار نے فرمایا وہ سمجھو وہ اللہ کے نبی کو خوش کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب اہلی الی فاطمہ، لوگوں سنو، میں اللہ کا محبوب اعلان کر رہا ہوں کہ سارے جہان میں سے، اپنے گھر والوں میں سے سب سے زیادہ میں اگر کسی سے پیار کرتا ہوں تو وہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ اور طبقات سعد میں محبت کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے، تاریخ کی روایت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مائی صاحبہ کا نکاح کر دیا، حضرت علی کے پاس اپنا مکان نہیں تھا، آپ نے دور ایک مکان بنایا، مائی صاحبہ کو لے کر وہاں چلے گئے۔ سرکار ایک دن حضرت خاتون جنت کے پاس گئے، باپ بیٹی میں راز نیاز کی محبت کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ سرکار نے کہا فاطمہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہارا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے، بار بار تمہیں دیکھنے کا دل کرتا ہے، بار بار تم سے باتیں کرنے کا دل کرتا ہے، بڑا دور ہے تمہارا گھر، ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرے گھر کے قریب ہو جائے۔ مائی صاحبہ نے کہا بھائی آپ کے گھر کے ساتھ آپ کے ایک صحابی حارثہ بن نعمان کا گھر ہے، آپ اسے کہیں تو ہمارے گھر کے ساتھ تبدیل کر لیں، وہ یہ والا گھر لے لے اور ہم وہ والا گھر لے لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا استحییت ان اکلم حارثہ بن نعمان، حضور نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں حارثہ بن نعمان سے یہ بات کروں۔ اب سرکار کسی اور سے اس بات کا ذکر کر رہے تھے، کسی سننے والے نے اس بات کو سن لیا، اس نے جا کر حارثہ بن نعمان کو بتایا اور کہا حضور تیرا گھر خریدنا چاہتے ہیں، تبادلہ کرنا چاہتے ہیں، مگر حضور کو حیا آتی ہے تجھے کہتے نہیں ہیں۔ دیکھیں نا محبت ان صحابہ کرام کی جن کے بارے میں آج ہم زبان درازی کرتے ہوئے ذرا بھی توقف نہیں کرتے ہیں، ذرا بھی اس بات کا نہیں سوچتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگیاں حضور پر وار دی۔ گھر اپنا ہو اور کوئی مانگے تو بندہ تھوڑی دیر کے لیے سوچتا تو ہے، کسی سے مشورہ تو کرتا ہے، کسی سے بات تو کرتا ہے، لیکن جیسے ہی حارثہ بن نعمان نے سنا کہ سرکار میرا گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں علی کے گھر کے ساتھ اور حیا کی وجہ سے مجھے کہتے نہیں ہیں، حضرت حارثہ بن نعمان دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا حضور آپ کو حیا آتی ہے؟ انما انا ومالی للہ ولرسولہ، حارثہ تو کہہ رہا ہے کہ حارثہ کا مال بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہے، حارثہ کا گھر بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہے، حتیٰ کہ حارثہ کی جان بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کافی ہے، ہم تو سارا کچھ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ اب وہ گھر حارثہ بن نعمان کے گھر کے ساتھ تبدیل ہوا۔ سرکار نے اس گھر میں کھڑکی نکلوائی اپنی دیوار میں، حضور سارا دن بار بار اس کھڑکی کو کھول کر فاطمہ الزہرا کا دیدار کیا کرتے تھے۔ تو یہ محبت تھی حضور علیہ السلام کی مائی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کے ساتھ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہے قیامت والا دن ہوگا، اللہ کریم کی طرف سے ندا دینے والا ندا دے گا اور کہے گا یا اہل الجمع غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد۔ ایک آواز دینے والا آواز دے گا قیامت والے دن، سارا مجمع سارا جہان وہاں کھڑا ہوگا اور ہر کسی کو حکم ہوگا کہ اپنی نگاہیں جھکا لو، اپنے سروں کو نیچے کر لو۔ پوچھنے والا پوچھے گا بھائی کیوں سر جھکائے جا رہے ہیں؟ تو وہاں آواز آئے گی حتی تمر فاطمہ بنت محمد، اے اہل محشر ہم نے وہ عورت یہاں سے گزارنی ہے، ساری زندگی جس نے شرم و حیا سے ہماری بندگی کرتے ہوئے گزار دی ہے، آج ہم محشر کے میدان میں بھی اس کا شرم و حیا باقی رکھیں گے، تم سروں کو جھکاؤ، نگاہیں نیچے کر لو، کیونکہ حضور علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا گزر ہونے والا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا گزر کیسے ہوگا؟ فَتَمُرَّ وَمَعَهَا 70,000 جاریۃ، سرکار نے فرمایا 70,000 حوریں آپ کے ساتھ ہوں گی، کمر البرق، اور بجلی کی تیزی سے آپ وہاں سے گزر جائیں گے، مگر پھر بھی سارے لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ نگاہیں جھکاؤ۔ تو یہ عزت کا مقام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا سرکار نے فرمایا اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ علامہ محمد اقبال عشق کا شہنشاہ اور بادشاہ، اس نے قلم اٹھایا اور کہا کہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، قرآن کریم میں بار بار ان کا ذکر آیا ہے، بار بار ان کا مقام بیان کیا گیا ہے،
حضرت علامہ اقبال نے دونوں ذاتوں کا موازنہ کیا ہے۔ اقبال نے کہا مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوے تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر قافلہ سالار عشق، مادر مرکز پرکار عشق، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردید میں، سجدہا برخا کیوں پاشید میں۔ اقبال نے کہا حضرت مریم کی ایک نسبت کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، اور کوئی نسبت نہیں ہے۔ ان کو بڑا مقام ملا ہے اس وجہ سے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ کہا یہاں آؤ، مریم کے بعد خاتون جنت فاطمہ کا مقام دیکھو کہ یہاں خاتون جنت کو تین نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت یہ حاصل ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کی بیٹی ہیں، امام اولین و آخرین، وہ جو پہلوں کی بھی امام ہیں، بعد میں آنے والوں کی بھی امام ہیں۔ آپ کو پہلی نسبت ان سے حاصل ہے کہ آپ ان کی بیٹی ہیں۔ دوسری نسبت بانوے تاجدار حلتا، آپ حضرت علی کی بیوی ہیں۔ وہ کون ہے؟ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، وہ جو مرتضی بھی ہے، وہ جو مشکل کشا بھی ہے، وہ جو اللہ کا شیر بھی ہے۔ تیسری نسبت آپ کی ہے کہ مادر مرکز پرکار عشق، کہ آپ اس مرکز کی ماں ہیں جو کہ پرکار کی انتہا آتا ہے۔ پرکار کہتے ہیں نا، پرکار ہوتی ہے عربی میں یا ریاضی میں، ایک نقطہ لگتا ہے پرکار سے اور اس کے ارد گرد پورا دائرہ کھینچا جاتا ہے۔ اب اگر وہ پرکار کا جو نقطہ ہے نا، اسے اپنی جگہ پہ برقرار نہ رکھا جائے تو وہ دائرہ صحیح طریقے سے پورا نہیں ہوتا۔ وہ پرکار کا نقطہ ہل جائے تو دائرہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا وہ جو دائرہ ہے نا، وہ ساری زمین ہے، وہ ساری کائنات ہے، اور کائنات اور دائرے کا مرکز جو ہے وہ نقطہ ہوا کرتا ہے۔ اقبال نے کہا اس کائنات کا مرکز اگر کوئی ہے تو وہ امام حسین کی ذات ہے، اور اس امام حسین کی ذات کی جو ماں ہے اسے خاتون جنت کہا جاتا ہے۔ کہا آپ کو تیسری نسبت یہ ہے کہ آپ حسین کی والدہ ہیں۔ کہا رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ۔ کہا اگر شریعت مجھے اجازت دیتی، اگر آپ کے باپ کا آپ کے والد گرامی کا فرمان میرے سامنے نہ ہوتا تو میرا دل چاہتا ہے ورنہ گرد تربتش گردید میں کہ میں آپ کی قبر کا آ کے طواف کروں۔ کہا شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، یہ نہیں کہا کہ طواف کرنا جائز ہے۔ اقبال نے پہلے کہا کہ اجازت نہیں دیتی ہے شریعت، اگر اجازت دیتی تو آپ کا مقام اتنا ہے کہ اقبال خاتون جنت کی قبر کی زیارت بھی کرتا، طواف بھی کرتا، ورنہ گرد تربتش گردید میں، سجدہا برخا کی پاشید میں۔ اقبال نے کہا یہاں شریعت طواف کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے، سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اگر اجازت دیتی تو آپ کی قبر کا طواف بھی کیا جاتا، آپ کی قبر کو سجدہ بھی کیا جاتا۔ تو یہ مقام ہے مائی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اللہ کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ پاک نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اے اہل بیت تم میں سے ہر قسم کی نجاستوں کو، ناپاکیوں کو وہ دور کر دے گا، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ایسا پاک کرے گا کہ زمانے میں تم جیسا پاک باقی ہی کوئی نہیں رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نو مسلم کو، نیا مسلمان تھا، حضور نے کہا یہ بھوکا ہے، اسے علی کے دروازے پہ لے جاؤ، وہاں سے خالی کوئی نہیں آتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی لے کر جا رہے، مائی صاحبہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا حضور نے بھیجا ہے، نیا مسلمان ہے، کھانے کے لیے اسے کچھ چاہیے۔ آپ نے عرض کی، کہا ہے تو کچھ نہیں گھر میں، مگر حضور کا مہمان ہے، ہم اسے واپس نہیں بھیجیں گے۔ حضور کی بیٹی جو ہے، کہا میرا ایک کمبل پڑا ہے، وہ لے جاؤ، اور سامنے ایک یہودی کی دکان ہے جس کا نام شمون ہے، اسے دو اور کہنا فاطمہ کا کمبل ہے، رکھ لے اور کچھ کھانے کی چیزیں دے دے، جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے ہم پیسے دے کر اپنا کمبل واپس لے لیں گے۔ حضرت سلیمان فارسی اس یہودی کی دکان پر گئے، اسے کمبل دیا۔ اب وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا تھا، تورات کی۔ اب وہ وہاں پہنچے، حضرت سلیمان فارسی اسے کمبل دیا۔ اس نے پوچھا یہ کمبل کس کا ہے؟ کہا یہ حضور کی بیٹی فاطمہ کا کمبل ہے۔ حضرت وہ شمون جو تھا یہودی،
اس نے کہا میں ابھی پڑھ رہا تھا اللہ کی کتاب میں کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ خود بھی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا کریں گے، اور ان کے گھر والے اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ گھر کا سامان رہن رکھ کے وہاں سے ادھار لے کر غریبوں کو کھانا کھلایا کریں گے۔ اس نے کہا کمبل بھی لے جاؤ، کھانا بھی لے جاؤ، اور شمون کو بھی لے جاؤ۔ یہ شمون بھی حضور کے ہاتھ میں بیعت کر کے اسلام لانا چاہتا ہے۔ سارا واقعہ حضور کو پتا چلا، حضور گھر آئے، شمون کو کلمہ پڑھایا، مائی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی، کہا میرے مالک میں فاطمہ سے راضی ہوں، تو بھی فاطمہ سے راضی ہو جا۔ اتنی بڑی بڑی دعائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آنگن میں سے رحمت کا پلنا۔ اللہ کریم حضور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذکر کے صدقے ہماری ماؤں بہنوں کو بھی شرم و حیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذکر کے صدقے اللہ کریم ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ